الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على من اتبع الهدى. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله. Ideas lecture session on Islamic economic system. 5 روزہ لیکچرز بارمان میں اسلامی نظام معیشت کی آج تیسری نشست کا آغاز تلاوت قرآن مجید فرقان احمد سے کیا. میرین بہت تشریف فرما ہے اس نے اصطلاح کے بعد لاہور کے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون. عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهدا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم ينفخ
ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين فيها مآبا لابثين فيها أحقابا إنهم لا يرجون آياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا للمتقين مفازا إن للمتقين مفازا ودائك وأعنابا وكواعب أترابا إن للمتقين مفازا ودائك وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن
ثوابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ومن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العلي العظيم. دعائے تعجیل فرض امام الزمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن ناصر صلواتک علیہ وعلی آلہ فی حال مصالح من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا وعينا حتى تسكنه وارزقا طولا وتمتعه فيها كريما. اللهم صل على محمد وعلى محمد واحفظه وهم من الجن والانس والمسلمين والعالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایک خدا، ایک نبی، کعبہ بھی، قرآن بھی ایک. ایک خدا، ایک نبی، کعبہ بھی، قرآن بھی ایک. کوئی مشکل نہ تھی ہوتے جو مسلمان ہوئے. ہاتھ سے چھوٹے نہ اللہ کی رسی ہرگز، ہاتھ سے چھوٹے نہ اللہ کی رسی ہرگز. دہر میں ہے صاحب ایمان کی پہچان دیے. دہر میں ہے صاحب ایمان کی پہچان دیے. گر مسلمان ہو گر مسلمان ہو تو صاحب کردار بنو. گر مسلمان ہو تو صاحب کردار بنو. یا تو میسم بنو یا وقت کے مختار بنو.
یا تو میسن بنو یا وقت کے کار بنو۔ حیدر کی عداوت تجھے کر دیتی ہے اندھا، حیدر کی عداوت تجھے کر دیتی ہے اندھا، تم توڑنے لگتے ہو بآواز بلند سر آواز۔ اللہم صلی علی۔ حیدر کی عداوت تجھے کر دیتی ہے اندھا، تم توڑنے لگتے ہو شریعت کے بھرم کو۔ عمران کو کافر کہا اتنا بھی نہ سوچا، بیت اللہ میں رستہ دیا کافر کے حرم کو۔ 5 days lecture on Islamic session, Islamic economic session۔ 5 روزہ لیکچرز بعنوان اسلامی نظام معیشت کی آج تیسری نشست کا آغاز ہوا جاتا ہے۔ اس سلسلے کے تیسرے لیکچر کے لیے نہایت ہی ادب احترام سے متحث جناب پروفیسر عمران عباس مظہری رحمۃ اللہ علیہ سے تشریف لائیں، قبلہ کی پیشوائی کے لیے بابا کے بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون۔ صلوات پر محمد و اہل بیت محمد۔ حضرات ذی وقار معزز سامعین، جیسا کہ آپ آگاہ ہیں کہ اسلامی نظام معیشت کے حوالے سے ہم سب مل کر اسلامک اکنامک سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے آج یہ تیسرا سیشن ہے۔ آج گفتگو کو کل کی گفتگو سے متصل کرنے کے لیے، کیونکہ دامن وقت میں زیادہ وسعت بھی نہیں ہوتی اور یہ سبجیکٹ ایسا ہے کہ 5 دنوں میں اسے کور کرنا بھی بہت مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے۔ ہم ابتدا میں کوشش کر رہے ہیں کہ اکنامک سسٹم کے حوالے سے اس کی فلسفی کو سمجھا جائے کہ اسلام کیا بات کرتا ہے اسلامک اکنامک سسٹم کی فلسفی کے حوالے سے۔ جو سامعین آج تشریف لائے ہیں انہیں بھی فکری اعتبار سے متصل میں کرنا چاہتا ہوں کہ 3 چیزیں ہیں: اسلام، اکنامکس اور سسٹم۔ ان تینوں پہ بات ہو چکی ہے اور پریسائز ڈیفینیشن میں آپ کی سماعت کو دے کر چکا ہوں۔ اسلام ایک ڈیوائن ریلیجن ہے۔ اسلام ایٹرنل لاز پر مبنی ایک ایسا ضابطۂ حیات ہے جو انسان کی تولید سے لے کر اس کی فلاح، اس کے ارتقاء اور اس کی بقا تک کے تمام مراحل کو
बखूबी अकोमोडेट करता है। जहाँ तक ताल्लुक़ है इकोनॉमिक्स का, तो मैंने अर्ज़ किया था कि इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जिसका ताल्लुक़ है वेल्थ की मैनेजमेंट से। जहाँ जहाँ वेल्थ इन्वॉल्व है उसकी मैनेजमेंट का ताल्लुक़ इकोनॉमिक्स से। और हर वो सिस्टम, हर वो निज़ाम जो वेल्थ की मैनेजमेंट के हवाले से प्राइमरी डायरेक्टिव्स देता है उसे इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। जितने भी सिस्टम्स इस वक्त दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं उनमें मारूफ सिस्टम्स कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, जिसे मॉडर्न कैपिटलिज्म कहा जाता है, उससे पहले फ्यूडलिज्म। इस्लाम इस हवाले से मुमताज़ है और यकता है कि इस्लाम मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ के हवाले से बात नहीं करता, बल्कि मॉरल कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ के हवाले से बात करता है। और इस्लाम इस हवाले से भी मुमताज़ है और यकता है कि इस्लाम सिर्फ़ और सिर्फ मॉरल कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ के हवाले से बात नहीं करता। इस्लाम ये चाहता है कि इस फिज़िकल दुनिया में भी आपको मफाद हासिल हो और आखिरत की ज़िंदगी में भी आपको मफाद हासिल हो। कल मैंने अर्ज़ किया था कि इंसान चूँकि जल्दबाज है, और कुरान ने भी यही कहा है कि इंसान जल्दबाज है, तो हम कोशिश करते हैं शॉर्ट टर्म प्लानिंग से। इस्लाम जो प्लान आपको दे रहा है वो लॉन्ग टर्म प्लान है, लेकिन उसके साथ साथ इस्लाम ने सिर्फ लॉन्ग टर्म प्लान ही नहीं दिया, शॉर्ट टर्म प्लान पे भी बात की। इस्लाम चाहता है कि आपको मादी मफाद भी हो और रूहानी मफाद भी। तो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम से मुराद हमारी एक ऐसा निज़ाम है, एक ऐसा सिस्टम है जो वेल्थ की मैनेजमेंट के हवाले से उन चारों फैक्टर्स को कवर करता है जिनका ताल्लुक़ वेल्थ की मैनेजमेंट से। मसलन प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ और कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। यानी वेल्थ प्रोड्यूस कैसे होगी, वेल्थ का तबादला कैसे होगा, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी, और आप वेल्थ को कंज्यूम कैसे करेंगे, यानी इस्तेमाल कैसे करेंगे। उसके हवाले से जो पैरामीटर्स थे और जो इस्लाम ने मायारात बताए हैं उस पर बात हो चुकी है कि प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ के हवाले से इस्लाम ने कौन कौन से डोंट्स मुतारफ़ करवाए कि अगर इन डोंट्स को मद्देनज़र रखते हुए आप कोई भी दुनिया की चीज़ प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो वो आपकी डिस्क्रिप्शन पे है, आप उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस्लाम की बड़ी अजीम और गहरी फ़िलॉसफी है, और वो ये है कि इस्लाम ने डोंट्स पर मबनी एक ऐसा निज़ाम मुतारफ़ करवाया है जो क़यामत तक आलम इंसानियत जितनी तरक्की कर ले, वो अपने माहौल, अपने सर्कमस्टांसेस, अपनी सोसाइटी, अपने कल्चर, अपने रिलीजन के मुताबिक उन डोंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हमेशा एक ऐसा निज़ाम वज़ा कर सकते हैं जो उनके लिए फ़ायदेमंद है। और कुछ अफराद का ये भी ख्याल है कि अगर फ़र्ज़ करें कि मैं एक इदारा तश्कील देना चाहता हूँ तो इस्लाम को बताना चाहिए कि उस इदारे के हवाले से क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। तो मैंने कल भी अर्ज़ किया था और उससे पहले भी, पहले लेक्चर में भी, कि इस्लाम का ताल्लुक़ माइक्रो लेवल पे जितने भी सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं उनसे नहीं है। इस्लाम देता है सिस्टम ऑफ द सिस्टम्स। इस्लाम एक ऐसा निज़ाम देता है जो मैक्रो लेवल पर तमाम निज़ामों पर गालिब निज़ाम, जिसके ज़ैल में आप जब चाहें एक फ्लेक्सिबल निज़ाम खुद वज़ा कर सकते हैं। और इस्लाम का डोंट्स पर मुश्तमल ये निज़ाम इतना फ्लेक्सिबल है कि वो हर दौर के तकाज़े पूरे करने की सलाहियत से मामूर है। आज हम जिस हवाले से बात करेंगे वो बड़ा अहम पहलू है। जब हम वेल्थ की प्रोडक्शन की बात कर रहे थे तो सबसे पहले डोंट्स में हमने जिक्र किया था इंटरेस्ट, यानी सूद। आज जितने मुसलमान बिजनेस में हैं, तिजारत कर रहे हैं, या कहीं भी वो अपनी दौलत को इन्वेस्ट करते हैं, उनके सामने सबसे बड़ी हर्डल है इंटरेस्ट। वो समझते हैं, वो जानते हैं
کہ انٹرسٹ اسلام کے نزدیک پروہیبٹڈ ہے، ممنوع ہے، وہ اسے بچنا بھی چاہتے ہیں، لیکن کلیئر کوئی پریسائز ڈیفینیشن ان کے سامنے نہیں آتی کہ وہ سمجھ پائیں کہ سود کہاں کہاں موجود ہے اور کہاں کہاں سود نہیں۔ تو آج میں یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ پروڈکشن کے حوالے سے بات ہوگی تو یہ واضح کیا جائے کہ سود اصل میں ہے کیا۔ اس کے بعد یہ کل کی 2 سلائیڈز ہیں، اس کی بھی بریفنگ بعد میں ہوگی۔ اس میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے اس کی پریسائز ڈیفینیشن، انٹرسٹ اینڈ قرآن، کہ قرآن انٹرسٹ کے بارے میں کیا بات کرتا ہے۔ انٹرسٹ اینڈ اہل بیت علیہ السلام، خانوادہ آل محمد نے انٹرسٹ کے بارے میں کیا گائیڈنس دی ہے۔ مورل امپورٹنس آف پروہیبیشن آف انٹرسٹ، انٹرسٹ کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں مورل زندگی پر۔ سوشل امپورٹنس آف پروہیبیشن آف انٹرسٹ، سماجی اہمیت کیا ہے، سماج پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں انٹرسٹ کے۔ تو سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ واضح کیا جائے کہ انٹرسٹ یا سود اصل میں ہے کیا۔ 4 ایلیمنٹس ہیں، 4 کمپوننٹس ہیں، جہاں وہ چاروں کمپوننٹس اکٹھے ہوتے ہیں وہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس ویلتھ کا تعلق، اس پروفٹ کا تعلق، اس بینیفٹ کا تعلق انٹرسٹ سے۔ اس میں پہلا ہے کیپٹل کے اگینسٹ، سرمائے کے اگینسٹ بغیر محنت کے سرمائے کو کمانا، یعنی انٹرسٹ کے لیے کہا جاتا ہے کہ انٹرسٹ از اے پرائس آف کیپٹل، یہ کیپٹل کی پرائس ہے۔ جو 4 فیکٹرز آف پروڈکشن ہیں ان میں لینڈ، لیبر، کیپٹل اور آرگنائزیشن، تو اس میں کہا جاتا ہے کہ کیپٹل جو ہے اس کا منافع، اس کا مفاد وہ انٹرسٹ ہے۔ تو میں عرض کروں کہ انٹرسٹ کے بارے میں جو کانسیپٹ موجود ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے سرمائے کے اگینسٹ بغیر محنت کے جو سرمایہ آپ کو حاصل ہوتا ہے، یہ اس کا پہلا کمپوننٹ ہے۔ دوسرا کمپوننٹ ہے لاس کے حوالے سے رسک کا نہ ہونا۔ جہاں بھی آپ کے سرمایہ کے اگینسٹ ایسا سرمایہ آ رہا ہو جہاں لاس کا رسک ایگزسٹ نہ کرتا ہو، تو یہ دوسرا کمپوننٹ ہے۔ اگر یہ ساتھ شامل ہو تو پھر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ویلتھ، یہ پروفٹ، یہ بینیفٹ اصل میں انٹرسٹ ہے۔ پھر تیسرا کمپوننٹ ہے ٹائم، ٹائم فیکٹر اس میں انوالوڈ ہے۔ فرض کیجیے آپ کسی کو 1 لاکھ روپے دیتے ہیں تو آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ 1 سال کے بعد وہ آپ کو 1,10,000 روپے واپس کریں گے۔ تو آپ اس میں دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی محنت اس میں شامل نہیں ہے، آپ سرمائے کے اگینسٹ سرمایہ لینا چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ایک ٹائم، ایک وقت طے کیا ہے کہ 1 سال کے بعد یا 1 مہینے کے بعد یا 6 مہینے کے بعد جس نے آپ سے لون لیا ہے وہ آپ کو اضافے کے ساتھ واپس لوٹائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹ گارنٹیڈ ہے، پروفٹ سیکیورڈ ہے، اس میں لاس کا رسک نہیں۔ تو جہاں لاس کا رسک ایگزسٹ نہیں کرتا، جہاں کمٹمنٹ ہوتی ہے ٹائم کے حوالے سے، جہاں صرف اور صرف کیپٹل کے اگینسٹ آپ کو بینیفٹ اور پروفٹ آتا ہے، یہ سارے کمپوننٹس اگر ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں تو وہ سرمایہ، وہ دولت، وہ بینیفٹ، وہ پروفٹ انٹرسٹ کہلاتا ہے اسلام کی نگاہ میں۔ اگر ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو صرف قرآن نہیں، جتنے ادیان بھی دنیا میں موجود ہیں، اگر آپ بائبل کو پڑھیں گے تو بائبل میں بھی انٹرسٹ کو حرام قرار دیا گیا۔
अगर आप हिंदुओं की किताबें पढ़ेंगे तो उनमें भी इंटरेस्ट को हराम करा दिया गया। अगर आप कुरान पढ़ेंगे तो कुरान में भी इंटरेस्ट को हराम करा दिया। और कुरान को इंटरप्रेट करने वाले, एक्सप्लेन करने वाले मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद, उन्होंने भी इसको हराम करा दिया। सबसे बड़ा मसला यह है कि इस दौर में जबकि सारी की सारी इकोनॉमी वाबस्ता है उस निज़ाम के साथ जो बेस्ड है उस इकोनॉमी पर जो इंटरेस्ट बेस्ड है, यानी जितनी इकोनॉमी है वो सारी की सारी इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी है, और उसमें हम कोशिश करते हैं कि किसी तरह अपने आप को समझा लें। कुरान ने एक बहुत खूबसूरत ज़ाब्ता दिया है, इस पर पहले भी बात हुई थी, मैं थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। कुरान ने एक बहुत खूबसूरत जाविया दिया है नुकसान और फ़ायदे का। जो लोग ये कहते हैं कि मैंने इन्वेस्टमेंट की है, मैंने पैसे बैंक में रखे हैं, अगर आपके कहने के मुताबिक इंटरेस्ट को ख़त्म कर दिया जाए तो मेरी वेल्थ बढ़ेगी नहीं, कम हो जाएगी। तो कुरान ने जो कायदा दिया है वो ये है कि यसअलूना का अनिल खम्र वल मैसिर, मेरे हबीब आपसे ये सवाल करते हैं इंटॉक्सिकेंट्स के बारे में और गैम्बलिंग के बारे में, तो इन्हें बता दीजिए कि फ़ीहिमा इस्मुन कबीर, इन दोनों में बड़ा नुकसान है, व मनाफ़िउ लिन्नास, लेकिन इन दोनों में इंसानियत का फ़ायदा भी है। तो फिर मना क्यों है? इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, चूंकि इनका नुकसान इनके नफ़े से ज़्यादा है। तो दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है पूरी कायनात में जिसका सबको सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा होता हो, और दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका सबको सिर्फ नुकसान होता हो। दुनिया की बुरी से बुरी चीज़ भी किसी न किसी के लिए फ़ायदेमंद है, और दुनिया की अच्छी से अच्छी चीज़ भी किसी न किसी के लिए नुकसानदेह है। उसके लिए मैंने मिसाल दी थी कि कुरान से बड़ा खैर क्या है। तो कुरान का खुद दावा है युज़िल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा, कसीर से हिदायत पाते हैं और कसीर गुमराह हो जाते हैं। तो जब कुरान जैसी हकीकत और खैर वो भी किसी न किसी को नुकसान दे रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती इस कायनात में जिसका सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा। जब हम कुरान को पढ़ते हैं तो कुरान ने वाज़े हुक्म दिया है। कुरान इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करता है रिबा, जिसे हम अपने लफ्ज़ों में सूद कहते हैं, और इंग्लिश में उसके लिए लफ्ज़ इंटरेस्ट है, यूज है। कुरान रिबा के बारे में बात करता है। जिस दौर की ये बात है, यानी प्री इस्लामिक पीरियड में, लोगों को बखूबी पता था कि रिबा क्या है। हाँ, वो ये जो मसला था उनके सामने वो ये था कि वो तिजारत से आने वाले नफ़े में और रिबा में फ़र्क नहीं समझते। इसे कुरान ने सूरह बकरा में इरशाद फरमाया, ज़ालिका बिअन्नहुम यक़ूलून, कि ये लोग कहते ये हैं कि अल बैउ मिस्ल रिबा, कि ये जो बै है, खरीदो फरोख्त, इसमें और रिबा में कोई फ़र्क नहीं। अहल्लल्लाहुल बै व हर्रमुर रिबा, जबकि अल्लाह ने बै को हलाल करार दिया है और रिबा को हराम करार दिया। इसमें फ़र्क समझने की ज़रूरत है कि खुदा के नज़दीक बै व शराय क्या है, उससे मिलने वाला बेनिफिट क्या है, और रिबा खुदा की निगाह में क्या है। फिर हम देखते हैं सूरह बकरा में इरशाद खुदाबंदी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, कि दावेदारान ईमान, जो सौदे तुम पहले कर चुके हो, जो लोन तुम पहले दे चुके हो और उसके अगेंस्ट जो इंटरेस्ट तुम ले चुके हो, अब उसे रोक। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम सच्चा ईमान रखने वाले हो। व इन लम तफलू, और अगर तुमने ऐसा न किया, फाज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, तो फिर तुम समझो कि तुम अल्लाह और उसके रसूल से जंग कर रहे हो। इसकी अहमियत को आप समझिए कि रिबा और इंटरेस्ट और सूद खुदा की निगाह में ऐसे है जैसे अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग की जाए। फिर इरशाद खुदाबंदी है, ला ताकुलुर रिबा, खबरदार सूद मत खाओ। यमहकुल्लाहुर रिबा व युर्बिस सदका। देखिए ये कितना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है कुरान का,
کہ خدا نے ربا سے روکا ہے اور صدقات کو ترویج دی. دیکھیے ربا کے ساتھ خدا نے صدقات کی بات کی. انٹرسٹ آپ کسی کو لون دیں یا کسی سے لیں، دونوں صورتوں میں آپ کے پاس دولت آتی ہے. یعنی فرض کیجیے اگر آپ نے 1,00,000 روپے کسی کو دیے ہیں تو بدلے میں وہ آپ 1,10,000 روپے اگر واپس کرتا ہے تو آپ کے پاس دولت بڑھتی ہے. جو لون لے رہا ہے اس کے پاس بھی ویلتھ آ رہی ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ربا کو منع قرار دیا ہے، ربا سے منع کیا ہے، صدقات کا حکم دیا. تو اہم بات یہ ہے کہ ربا میں آپ لون دیں یا لیں آپ کے پاس ویلتھ آتی ہے، جبکہ اس کے اگینسٹ صدقات میں ویلتھ جاتی ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ ربا کے ساتھ خدا کسی ایسی چیز کا ذکر کرتا جس سے دولت آتی، لیکن یہ کتنا عجیب کانسیپٹ ہے کہ خدا ایک طرف تو ربا کی بات کرتا ہے اور دوسری طرف ترویج دینا چاہتا ہے صدقات. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار ربا میں تو کوئی لون دے یا لے اس کے پاس ویلتھ آتی، صدقات میں جاتی. تو اصل میں اس کے پیچھے جو فلسفی ہے وہ یہی ہے، یہی خدا بتانا چاہتا ہے کہ جس کی نگاہ میں دولت کی حیثیت مادی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ کسی سے لون لے یا اسے دے تو اس کے پاس پیسہ آتا ہے. لیکن قانون عزتی یہ ہے کہ پیسہ یوں نہیں بڑھتا، پیسہ لینے سے نہیں بڑھتا، پیسہ دینے سے بڑھتا. دیکھیے ربا کے مقابل صدقات کا لفظ استعمال کرنا بتا رہا ہے. اور خدا نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے سورہ آل عمران میں کہ جس انداز سے تم دولت کما رہے ہو تم سمجھتے ہو کہ تمہاری دولت بڑھ رہی ہے، حقیقت میں وہ کم ہو رہی ہے. یہ ایسے حقائق ہیں جنہیں سمجھنے کی ضرورت ہے. آج بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ لبرل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب کہیں کوئی انٹرسٹ کی بات نہیں ہے اور کہیں سود کی کوئی بات نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کا قطعی فیصلہ ہے کہ جو شخص اپنی ویلتھ انویسٹ کرے گا سود میں اس کی دولت کبھی نہیں بڑھے گی بلکہ کم ہوگی. اور جو شخص صدقات دے گا، جو شخص زکوٰۃ دے گا، جو شخص مسکین، غریب، نادار اور ضرورت مند کی ضرورت پوری کرے گا، اس کے لیے خدا کا وعدہ ہے کہ یہ میرے ساتھ تجارت ہے. تم 1 دو گے میں یہاں تمہیں 10 دوں گا اور آخرت میں 70 عطا کروں. تو یہ ایک ایسی بات ہے جس کے لیے کل بھی میں نے گزارش کی تھی کہ اس ضابطے کو، اس قانون کو آپ اپنے چھوٹے سے گھر میں امپلیمنٹ کر کے دیکھیے کہ اس کے نتائج کیا کہ ہر وہ فرد جو پیسہ کما رہا ہے، اگر وہ بھائی ہیں، باپ، ماں، بہنیں، بیٹے، بیٹیاں، ہر فرد اپنی ضرورت سے زائد گھر میں تقسیم کرے، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط ہے کہ جو کم دولت کماتا ہے وہ اپنی ایفرٹ بڑھائے. اس ضابطے کو آپ اپنے گھر میں امپلیمنٹ کر کے دیکھیے اور اس کے نتائج آپ دیکھیے، آپ کو ٹینجیبل فارم میں اس کے نتائج آپ کے سامنے آ جائیں گے. ہر فرد اپنی ضرورت سے زیادہ گھر میں تقسیم کر دے. اچھا، جس کے پاس دولت کم ہے، جس کی انکم کم ہے، وہ اس کو کمپنسیٹ کرے اپنی ایفرٹ کے ساتھ، ورنہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو زیادہ محنت کر رہا ہے وہ کمائے گا اور دوسرا کاہل اور سست ہو جائے گا. تو یہ ایک فیکٹر بڑا اہم ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. جو کم دولت کماتا ہے وہ اتنی ایفرٹ شامل کرے اور پھر اپنی ضرورت سے زائد پھر گھر میں بانٹ دے. آپ مجھے بتائیے کہ اگر 1 سال تک یوں ہی ہوتا رہے تو نتیجہ کیا؟ دولت بڑھے گی یا کم ہوگی؟ یہی بات قرآن سمجھانا چاہ رہا ہے کہ دولت لینے سے نہیں بڑھتی، دولت دینے سے بڑھتی. دولت
दौलत को रोकने से नहीं बढ़ती, उसकी तकसीम से बढ़ती। और जब हम मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद के मकतब का मुतालिया करते हैं तो आले मोहम्मद ने सिर्फ रिबा की हुर्मत पे बात नहीं की बल्कि उसकी फिलॉसफी भी बताई। और ये मैं अक्सर मजालिस में भी अपने सामीन को हदिया करता रहता हूं कि दुनिया में वाहिद मसलक है मसलक आले मोहम्मद जो क्यों का जवाब देता है। ये सलाहियत सिर्फ मसलक आले मोहम्मद के पास है कि यहां जुर्म से सिर्फ रोका नहीं जाता, जुर्म से रुकने के असबाब भी मुहैया किए जाते। यहां सिर्फ ये नहीं कहा जाता कि रिबा हराम है, बस हराम है तो हराम है, नहीं, मकतब आले मोहम्मद उसकी फिलॉसफी पे बात करता है और साथ उसका हल भी बताता है कि आप रिबा से बच कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे मसलक की जो मोतबर तरीन किताब है उसूल काफी, सरकार अबी अब्दुल्ला अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत है कि इन्नल्लाह हर्रमुर रिबा, खुदा ने रिबा को हराम करार दिया, ले इल्लत फसादिल अमवाल, उसकी इल्लत ये है। अब ये क्यों का जवाब है, इस हुर्मत के पीछे उसकी इल्लत, उसका सबब, उसकी कॉज ये है कि ये आपकी वेल्थ में फसाद पैदा करता है। और हशाम ने सवाल किया है सरकार सादिकुल इतरत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, अन इल्लते तहरीम रिबा, कि रिबा की तहरीम की इल्लत क्या है। तो इमाम ने फरमाया कि वलौ कान रिबा हलालन। अब देखिए इसकी फिलॉसफी क्या है कि इस्लाम क्यों मना कर रहा है रिबा से और इंटरेस्ट से, उसका नतीजा क्या है और उसके पीछे कॉज क्या है। इमाम फरमाते वलौ कान रिबा हलालन, अगर सूद हलाल करार दिया गया होता लतारकन नासु तिजारत वल बै व शराए, तो लोग तिजारत और बै व शराए को तर्क कर देते। इन्नल्लाह हर्रम रिबा अलल इबाद, अल्लाह ने अपने इबाद पर हराम करार दे दिया रिबा को। किस लिए, लियुफिर्रन नासु मिनल हराम इलल हलाल, ताकि लोग सफर करें हराम से हलाल की तरफ। इलत तिजाराते व इलल बै व शराए, ताकि लोग सफर करें तिजारत की तरफ और बै व शराए की तरफ। अब देखिए ये ऐसी बात नहीं है जिसे आप कह के या सुन के गुजर जाएं, इस पे बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत है कि इमाम ने बात क्या की, कि क्यों इंटरेस्ट को, सूद को हराम करार दिया गया है। इसलिए कि अगर सूद को जायज करार दे दिया जाए तो लोग तिजारत छोड़ दें। अभी आप देखिए वो अफराद जो पैसा कमाते हैं सूद के जरिए, वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसके अगेंस्ट उन्हें पैसा मिलना शुरू हो जाता है, उन्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल फारिग अपने घर में भी बैठे रहे तो उनका बिजनेस चल रहा है। अब ये बताइए कि क्या इस्लाम ऐसी बात की इजाजत दे सकता है कि जिस इंसान को ताकत तवानाई दे के खुदा ने खल्क किया है वो फारिग बैठा रहे। इस्लाम चाहता है कि इंसान की जितनी सलाहियतें हैं वो मुफादे आमा के लिए इस्तेमाल। इंटरेस्ट से सबसे पहला नुकसान ये है कि हर वो शख्स जो इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी में इन्वॉल्व है वो शख्स काहिल हो जाएगा, वो शख्स बेकार हो जाएगा, इसलिए कि उसे दौलत के दौलत आ रही है, उसे जरूरत नहीं है कि वो मार्केट में जाए, वो तिजारत करे, वो बै व शराय करे। तो इस्लाम चाहता है कि आप बै व शराय करें, आप सूद का कारोबार करें। और फिर अगला फरमान जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो फरमाते अखबसुल मकासिब कसबुर रिबा,
برا ترین کام، سب سے برا کام، اخبث، سب سے خبیث کام سود لینا اور دینا ہے۔ بظاہر ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دولت آ رہی ہے، لیکن اس دولت کے آنے سے کیا کیا چھنتا ہے اس پہ کسی کی توجہ نہیں۔ اسلام اس کی طرف ہی آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہے، اور اسلام نے اتنی سختی سے روکا ہے ربا سے کہ جناب امیر المومنین فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم انا آکل الربا و موکلہ و کاتبہ و شاہدہ منہ سوا، سود کھانے والا، سود دینے والا، سود کا معاملہ لکھنے والا اور سود کا گواہ، خدا کی نگاہ میں سب برابر ہے۔ اور خدا کی نگاہ میں مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ خدا کی نگاہ میں یہ چاروں کے چاروں کفارن اسیم، ایسے کافر جو گنہگار کافر۔ اب ہم کوشش کریں گے کہ اگر قرآن روکتا ہے ربا سے، آل محمد روکتے ہیں انٹرسٹ سے، تو اس کی ظاہری وجوہات کیا ہیں؟ تو اگر آپ دیکھیں مورل امپورٹنس کیا ہے اس کی پروہیبیشن کی، کیا نتیجہ ہوتا ہے اگر آپ سود کا کاروبار کریں، تو مورل نقصان کیا ہے؟ پہلا نقصان یہ ہے کہ جیسے جیسے ربا کا کاروبار بڑھے گا، دو کلاسز پیدا ہوں گی سوسائٹی میں۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو اسٹیٹسٹکس موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ پہ موجود ہیں اسٹیٹسٹکس، کہ دنیا کے 20% افراد جو لائن آف پاورٹی ہے اس سے نیچے گزارا کر رہے ہیں۔ اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ دنیا کی 60% ویلتھ دنیا کے 20% امیر ترین افراد کے استعمال، جو کہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوئی۔ وہ لوگ جو ویلتھ میں انٹرسٹ کو شامل کر کے اس کا کاروبار کر رہے ہیں، تو دنیا کی 60% ویلتھ وہ 20% افراد استعمال کرتے ہیں جن کے پاس ساری اکانومی کی مینجمنٹ ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ہر روز ایک محتاط اندازے کے مطابق 35,000 افراد، جس میں مرد، عورتیں اور بچے شامل ہیں، وہ مرتے ہیں ہر روز بھوک کی وجہ سے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ٹنوں کی مقدار میں گوشت، دودھ، مکھن، اجناس انہیں ڈسٹروائے کیا جاتا ہے پرائس کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ یعنی اجناس، دودھ، مکھن، گھی، گوشت، ان چیزوں کو انٹینشنلی ڈسٹروائے کیا جاتا ہے سٹیبلٹی لانے کے لیے، مارکیٹ میں سٹیبلٹی، پرائس کی سٹیبلٹی لانے کے لیے۔ اور اسی وقت، اسی دن 35,000 افراد مرتے ہیں بھوک کی وجہ سے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو چیز آپ ضائع کر رہے ہیں، اگر یہ نظام اتنا فعال ہوتا تو کیا ان افراد تک نہیں پہنچ سکتا تھا جو بھوک سے مر رہے ہیں؟ بظاہر دیکھنے میں بڑی ترقی ہو رہی ہے، ڈیولپمنٹ ہے، لیکن خدا را اس بات پہ بھی غور کیجئے کہ آپ نے مادی ترقی تو کی ہے، لیکن بحیثیت انسان کیا ترقی؟ اقدار اخلاقیہ میں کیا ڈیولپمنٹ آئی؟ جب ہم یورپ کی بات کرتے ہیں کہ جناب وہاں تو کتے کا بھی اتنا خیال رکھا جاتا ہے، تو میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہاں کتے کا بھی اتنا خیال رکھا جاتا ہے جتنا انسان کا بھی نہیں رکھا جاتا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں
کہ وہاں پیٹس کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، لیکن وہ خیال اتنا زیادہ رکھا جاتا ہے کہ انسان سے بھی زیادہ۔ اسی معاشرے میں بچے والدین کے لیے تب تک اہم ہیں جب تک وہ بچے چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوتے، اور ادھر چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو بس والدین یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ گھر سے نکلیں اور اپنا کمائیں اور اپنا کھائیں، اور بچوں کا انٹریکشن والدین سے جو ہے وہ بھی سامنے ہے کہ بوڑھے والدین اور بچے انہیں ملنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ایک ہی معاشرے میں بیک وقت دو ایکسٹریمز آپ کو نظر آتی ہیں۔ ایک چہرہ وہ ہے جو دنیا کو دکھایا جاتا ہے اور وہ کارپوریٹ سیکٹر دکھاتا ہے، آرٹیفیشل ضروریات کو خلق کرنے کے لیے، جنریٹ کرنے کے لیے۔ بات پیٹس پہ ہوگی تو ایک کمپنی بنے گی جو ان ڈاگز کے لیے، ان پیٹس کے لیے فوڈ تیار کرے، حالانکہ ضرورت کیا تھی؟ آپ کے گھر سے وہ جنگل میں بہت بہتر کھا رہے تھے۔ دیکھیے کیسی عجیب بات ہے کہ انسان خود اپنے آپ کے گرد ایک حصار قائم کرتا ہے اور خود ہی اس میں گم ہو کے دفن ہو جاتا ہے۔ کہ پہلے ایک جانور کو آپ نے جنگل سے اٹھایا، گھر میں لے کے آئے، اور اب آپ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں اتنا بااخلاق ہوں کہ دیکھیے میں ایک گھر میں ایک جانور کا کتنا خیال رکھتا ہوں، اور اسی وقت اسی گھر کا باپ اولڈ ہاؤس میں۔ یہ سارا کیا دھرا ہے اس کارپوریٹ سیکٹر کا جو ساری کی ساری اکانومی کو ڈیل کرتا ہے اور مینج کرتا ہے۔ آپ کے سامنے پکچر کچھ اور ہے اور حقائق کچھ اور ہے۔ تو اس کا پہلا نقصان جو ہے وہ یہ ہے کہ دو کلاسز وجود میں آتی ہیں، غریب اور امیر۔ دو کلاسز کیسے وجود میں آتی ہیں؟ فرض کیجئے یہ ایک شخص اے ہے اور ایک شخص بی۔ اے شخص کے پاس 500 روپے اور بی شخص کے پاس 400 روپے۔ اے شخص کی ضرورت ہے 400 روپے، اس کے پاس 100 روپے زائد، اور بی شخص کی ضرورت ہے 500 روپے، اس کے پاس 100 روپے کم۔ اب دو کلاسز کیسے وجود میں آتی ہیں؟ اور اس پہ بات کرنے کے لیے میں ابتدا میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ جب ہم انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں، جب ربا کی بات کرتے ہیں، تو اس کی بنیادی طور پہ دو قسمیں ہیں، ایک ہے ربا النسیہ اور ایک ہے ربا الفضل۔ ربا النسیہ وہ انٹرسٹ ہے جو آپ اپنی ذات کے لیے کسی سے لون لیتے ہیں اور اس کے اگینسٹ آپ انٹرسٹ دیتے ہیں، اپنے اخراجات کے لیے، اپنی آسائش کے لیے، اپنی سہولت کے لیے۔ اور ربا الفضل کا تعلق اس انٹرسٹ سے ہے جو آپ تجارت میں پیسہ انویسٹ کرتے ہیں۔ یہ ہم مثال دے رہے ہیں ربا النسیہ کی، کہ اگر ربا النسیہ کو رواج دیا جائے تو دو کلاسز کیسے وجود میں آتی ہیں۔ اب دیکھیے یہ شخص ہے جس کے پاس 100 روپے اس کی ضرورت سے زائد ہیں، اور شخص بھی جس کی ضرورت 500 روپے ہے لیکن اس کے پاس 100 روپے کم ہے۔ تو یہ شخص 100 روپیہ بطور قرض بی کو دیتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ 1 سال کے بعد تمہیں مجھے 110 روپے لوٹانے ہیں۔ اب اس کے بعد نتیجہ کیا ہوگا کہ اے شخص کے پاس رہ جائیں گے 400 روپے اور بی شخص کے پاس آ جائیں گے 500 روپے۔ لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر نتیجہ کیا ہے؟ جب بی شخص اس 100 روپے کو واپس کرے گا اے شخص کو، تو بی کے پاس رہ جائیں گے 390 روپے اور اے شخص کے پاس ہو جائیں گے 510 روپے۔ اب فرض کیجئے اگلے سال پھر دوبارہ اسی شخص سے وہ پیسے لیتا ہے اور سال کے بعد لوٹاتا ہے، تو چند سالوں میں نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ شخص، اس کے پاس ویلتھ کم ہوتی چلی جائے گی اور اس کے پاس بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ شخص امیر سے امیر تر ہوتا چلا جائے گا اور یہ شخص غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ اس قابل بھی نہیں ہوگا کہ اسے کوئی قرض دے،
تو اس طرح دو کلاسز وجود میں آتی ہیں، غریبوں کی اور امیروں کی۔ اس کا تعلق ہے ربا النسیہ سے۔ تو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں جی ربا النسیہ تو ہماری سمجھ میں آتا ہے، یہ ربا الفضل میں کیوں اسلام اسے حرام قرار دیتا ہے؟ تو بڑا واضح ہے، جو لوگ انٹاکسیکینٹس کا کاروبار کرتے ہیں، وہ لوگ جو ڈرگز کا کاروبار کرتے ہیں، جو لوگ ہیروئن بیچتے ہیں، وہ لوگ خود ہیروئن نہیں پیتے۔ یہ ایک بڑی واضح سی بات ہے۔ وہ لوگ جو ہیروئن بیچتے ہیں وہ خود نہیں پیتے، بالکل ایسے ہی جیسے بینکس ہمارے ساتھ لین دین کرتے ہیں انٹرسٹ کا، لیکن جو ویلتھ اکٹھی ہوتی ہے اس کا کاروبار بڑے لیول پہ انٹرسٹ کا نہیں کرتے بلکہ اس سے تجارت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کسی ہیروئن بیچنے والے کا خود نہ پینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بیچنے والا جانتا ہے کہ یہ پینا غلط ہے۔ یہ بڑی واضح سی بات ہے۔ اور بینکس کا ہم سے سود لینا اور اس سود کی بنیاد پہ اکٹھا ہونے والا پیسہ تجارت میں لگانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ بینک کے نزدیک سودی نظام سے تجارت بہتر ہے۔ اور یہی بات کی ہے سرکار ابی عبداللہ علیہ السلام نے کہ لو کان الربا حلالا، اگر ربا حلال ہوتا تو لوگ تجارات کو چھوڑ دیتے، بیع و شراء کو چھوڑ دیتے۔ ان اللہ حرم الربا علی العباد، اللہ نے اپنے بندوں پر ربا کو اس لیے حرام قرار دیا ہے لیفر الناس من الحرام الی الحلال، تاکہ لوگ چلیں حرام سے حلال کی طرف، الی التجارات والبیع والشراء، لوگ تجارت کریں۔ اور یہ بھی سرکار صادق الفطرت علیہ السلام کا فرمان ہے کہ خدا کے نزدیک ہر کاروبار سے بہتر تجارت۔ یہ بھی ایک ضابطہ آل محمد کا دیا ہوا ہے۔ تجارت سے مراد یعنی اگر آپ ایک فیکٹری بناتے ہیں آپ اسے بھی بزنس کہتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے اور مکتب آل محمد کہتا ہے کہ اگر فیکٹری بنانے کی بجائے اگر براہ راست آپ سودے کا لین دین کریں گے تو اس سے آپ کی ویلتھ بڑھے گی۔ اور اگر آپ قدیم ہسٹری پڑھیں تو آپ جان لیں گے اس بات کو، اس حقیقت کو، کہ ہر وہ شخص جس نے تجارت کی ہے اس کی ویلتھ اس فرد کی نسبت بہت زیادہ بڑھی ہے جس نے کچھ افراد کو اکٹھا کر کے انہیں خدمت گزار بنا کے کوئی کموڈٹی پروڈیوس کی۔ اور آپ جانتے ہیں اگر آپ تاریخ میں پڑھیں جناب خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا، جن کی تجارت ہندوستان تک، ہندوستان بہت دور ہے مکہ سے، یہاں تک ان کی تجارت تھی، اور جتنا پیسہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سند دی ہے کہ اس تجارت کا سارا مال حلال و طیب، یعنی ایک درہم، ایک دینار، ایک اشرفی بھی رسول اللہ نے الگ نہیں کی کہ یہ تمہارے مال میں حرام شامل ہے۔ سارے کا سارا مال رسول اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے تقسیم کیا اور سند دی کہ یہ سارے کا سارا مال ہے حلال و طیب۔ محمد و اہل بیت محمد کے فرمان اور گائیڈنس کے مطابق اہم ترین کاروبار مال کا لین دین، مال کی خرید و فروخت، یہی اسلام چاہتا ہے کہ آپ تجارت کریں۔ اور آج جتنا بھی کاروبار ہو رہا ہے اس کاروبار میں بڑے پیمانے پر تجارت کا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں وہ اس حقیقت سے آگاہ کہ سود کا کاروبار نچلے طبقے کو بے وقوف بنانے کے لیے، جبکہ حقیقت میں سود سے پیسہ بڑھتا نہیں بلکہ گھٹتا ہے۔ اب یہ بھی میں عرض کروں گا کہ سود سے پیسہ گھٹتا کیسے؟ بظاہر لگتا ہے کہ پیسہ ویلتھ آپ کی بڑھ رہی ہے لیکن حقیقت میں وہ کم ہوتی ہے۔
تو پہلا نقصان جو ہے سود کا وہ یہ واضح ہے کہ دو کلاسز جنم لیتی ہیں. غریب غریب سے غریب تر ہوتا ہے اور امیر امیر سے امیر تر ہوتا ہے. دوسرا نقصان انٹرسٹ کا. دوسرا نقصان یہ ہے کہ سماجی حوالے سے ہر وہ شخص جو سود کا کاروبار کر رہا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ جس نے دولت انویسٹ کی ہے اس کا پروفٹ گارنٹیڈ. فرض کیجئے اگر میں نے آپ سے 1,00,000 روپے بطور قرض لیے ہیں اور اسے میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، جیسے عام طور پہ آج کل ہوتا ہے، میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، آپ نے 1,00,000 روپے دیے ہیں اس شرط پہ کہ میں 1 سال کے بعد 10% انٹرسٹ ریٹرن کروں گا، اس کے ساتھ آپ کو وہ دولت ریٹرن کروں گا. اب وہ 1,00,000 روپے میں صرف کرتا ہوں اپنی دکان میں، اپنے کسی کاروبار میں. میرے ہاں اسی طرح عقلی پیمانے پہ سوچیے، اسے آپ کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ جس نے 1,00,000 روپے دیے ہیں اس کا پروفٹ گارنٹیڈ ہے، لاس کا رسک نہیں. میں نے 1,00,000 روپے لیے ہیں اور میں لگا رہا ہوں کاروبار میں. کاروبار میں چانس ہے، ہو سکتا ہے فائدہ ہو سکتا ہے نقصان ہو جائے. تو میرے پاس رسک ہے، دینے والے کے پاس رسک نہیں ہے. تو اب بتائیے اس رسک کے اگینسٹ مجھے کیا ملنا چاہیے؟ نتیجہ یہ ہے کہ اس رسک کے اگینسٹ بجائے اس کے کہ مجھے کچھ ملے، میرے ہاتھ سے کچھ جانے والا ہے. یعنی میرے پاس دو نقصان ہیں، ایک رسک اور ایک وہ پیسہ جو مجھے اضافی طور پہ واپس کرنا ہے. اور جو دینے والا ہے اس کے پاس رسک بھی نہیں اور اسے اضافی پیسہ ملنے والا ہے. ہاں، اس کے بارے میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے 1,00,000 روپے کسی کو دیے ہیں تو 1 سال کے بعد 1,00,000 کی ویلیو، ظاہر ہے پیسہ ڈی ویلیو ہوگا، تو جتنا ڈی ویلیو ہوگا اسے اکوموڈیٹ کرنے کے لیے اس کی کمپنسیشن، اسے آپ انٹرسٹ کہہ لیں. لیکن آپ اسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ 1 سال میں 1,00,000 روپیہ جو ہمارے پاس فیکٹرز ہیں ان کی بنیاد پہ، ڈالر کی بنیاد پہ یا پاؤنڈ کی بنیاد پہ، اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس حد تک ڈی ویلیو ہوا ہے. انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ہے اس پیسے سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیسہ ڈی ویلیو ہونے کی وجہ سے یہ اضافی پیسہ دیا گیا ہے. انٹرسٹ ریٹ اس سے بہت زیادہ ہے. تو پہلا نقصان یہ ہے کہ دینے والے کا پروفٹ گارنٹیڈ ہے، اس کے پاس رسک آف لاس نہیں ہے. لیکن جو پیسہ لے رہا ہے وہاں رسک کا فیکٹر انوالوڈ ہے. اور فرض کیجئے کہ اگر نقصان ہو جائے تو پھر اس کے پاس حل کیا؟ یہ دیکھیے کیسا سراب ہے جس کے اندر انسان ڈوبتا چلا جاتا ہے. کہ میں نے کسی سے 1,00,000 روپے لیے ہیں اپنے کاروبار کے لیے اور وہاں فیکٹر انوالوڈ ہے رسک لاس کا. مجھے نقصان اگر ہو جائے تو میں واپس کیسے کروں گا؟ تو پہلا نقصان یہ ہے عقلی اعتبار سے جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. دوسرا نقصان کہ مجھے بیک وقت دو طرح کی فکر کھا رہی ہے. ایک پیسہ واپس کرنے کی فکر اور ایک پیسہ ڈوب جانے کی فکر. اب مجھے ایمان سے بتائیے کہ جو شخص کاروبار کر رہا ہو اسے بیک وقت دو قسم کے فکر لاحق ہوں کہ ایک طرف پیسہ واپس کرنا ہے اور دوسری طرف پیسے کے نقصان اور ڈوب جانے کا بھی خطرہ ہے. کیا وہ انسان نارمل انسان کی طرح تجارت کر سکتا ہے؟ کیا وہ انسان اینگزائٹی کا شکار نہیں ہوگا؟ کیا وہ شخص ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ایک نارمل انسان کی طرح کاروبار کر سکتا ہے؟ پھر اگلا فرق آپ ملاحظہ فرمائیے
کہ جو لون دینے والا ہے اس کا پروفٹ سیکیورڈ ہے، اور جو لون لینے والا ہے اسے اضافی طور پہ واپس کرنے ہیں، اسے نقصان ہو جائے یا فائدہ ہو۔ اس سے اگلا نقصان کیا ہے؟ اگلا نقصان یہ ہے کہ جو لون دینے والا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس شخص نے 1,00,000 روپے کسی کو بطور قرض دیے ہیں کہ وہ 10% کے اضافے سے اسے واپس کرے گا؟ اگر وہ شخص اسے آ کے کہے کہ یہ میرے مسائل ہیں، یہ میری پریشانیاں ہیں، میرا پیسہ ڈوب گیا ہے، تو اس کے نتیجے میں لون دینے والا کیا کرے گا؟ 3 حل ہیں اس کے پاس، تینوں میں سے ایک، یا تو وہ اپنا پیسہ معاف کر دے، ایک صورت۔ مجھے بتائیے کتنے وہ افراد ہیں جنہوں نے لون دیا ہے اور جس نے لون لیا ہے اس کی مجبوری سننے کے بعد اسے لون معاف کر دیا؟ ان کی تعداد کتنی ہے؟ وہ بہت ریئر، بہت ریئر۔ جو ایفیکٹ، مانوی ایفیکٹ ہے اس کا، اخلاقی اقدار پہ ایفیکٹ ہے، وہ یہ ہے کہ لون لینے والے کی سمپتھی اس کے لیے نہیں ہے جس نے لون لیا ہے، اس کی ہمدردی اپنی ویلتھ کے ساتھ ہے، نہ کہ لون لینے والے کے ساتھ۔ جبکہ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کے ساتھ یوں مربوط ہے جیسے ایک جسم کے مختلف اعضاء ہیں، تو اگر ایک کو تکلیف ہو تو دوسرا اس پہ مرہم رکھے گا۔ اگر ایک انسان راستے میں پیاسا تڑپ رہا ہو تو آپ رکیں گے، اسے پانی پلائیں گے، آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ پانی پلانے کا مجھے فائدہ کیا ہے۔ یہ انسانی ہمدردی ہے، یہ سمپتھی۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لون دینے والا درد دل رکھتا ہے اس شخص کے لیے جس نے لون لیا ہے؟ قطعاً نہیں رکھتا۔ اس کی ہمدردیاں ہیں اپنی ویلتھ کے ساتھ، وہ کہتے ہیں مجھے تو پیسے چاہیے۔ اچھا، دوسرا اس کے پاس حل، پہلا حل یہ ہے کہ وہ اسے معاف کر دے، اور دوسرا حل اس کے پاس یہ ہے کہ وہ کہے اگر تمہارا پیسہ ڈوب گیا ہے تو میں تمہیں اور لون دے دیتا ہوں۔ پوری دنیا میں جتنی اکانومی ہے اس کی بنیاد یہ ہے۔ ڈوبے ہوئے پیسے کی کمپنسیشن نہیں ملتی، اس کا علاج یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہیں اور لون دے دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ وہی ہے جو ابھی میں نے آپ کو دکھایا ہے، یعنی ان لون کے ذریعے، اور آپ تو جانتے ہیں، بزرگ تشریف فرما ہیں کہ جب پاکستان اور ہندوستان کے بارڈرز نہیں تھے تو یہاں رہنے والے ہندو یہی کام کیا کرتے تھے، اور یہ تو مشاہدے کی بات ہے کہ کتنے تعداد ہے ان افراد کی جن کے گھر بک گئے، جن کے مال مویشی بک گئے، جن کی زمینیں بک گئیں۔ تو اس دولت نے فائدہ کسے پہنچایا؟ ظاہری اعتبار سے فائدہ اسے ہوا جو قرض دیتا ہے۔ قرض لینے والا کبھی آپ نے امیر ہوتا دیکھا ہے؟ پرانے معاشرے کی بات کرتے ہیں، بزرگ تشریف فرما ہے، جس دور میں ہندو بنیے لونز دیا کرتے تھے، تو لونز لینے والوں میں بھی آپ نے کوئی دیکھا کہ اتنا امیر ہو گیا ہو کہ وہ بنیے کو لون دینے لگا؟ ہمیشہ جس نے دیا ہے اسی نے دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ نتیجہ وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ لون دینا اور لینا اگر انٹرسٹ بیسڈ ہے، اسلام نے اتنا خوبصورت قانون دیا ہے قرض کا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، قرض دو تو قرض حسنا۔ دیکھیے اسلام کس کس مقام پہ آپ سے حسن ڈیمانڈ کرتا ہے۔ قرض دینے اور لینے میں حسن ہونا چاہیے، قرض حسنا۔ اور قرض حسنا کیا ہے؟ اس کی شرائط کیا ہے؟ کہ آپ کسی سے قرض لیں، جب واپس کریں تو خود اپنی مرضی سے کچھ اضافی پیسے اسے واپس کریں، جسے وہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتا، آپ اسے طے بھی نہ کریں۔ جب آپ واپس کریں، اگر آپ کو بہت فائدہ ہو تو آپ کچھ اضافی پیسے قرض دینے والے کو واپس کریں۔ پہلا نقصان میں نے آپ کو عرض کیا کہ 2 کلاسز بنتی ہیں معاشرے میں، غریب غریب سے غریب تر ہوتا ہے اور امیر امیر سے بھی تر ہوتا ہے۔ سبجیکٹ ایسا ہے کہ اس پہ بات کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ 5 دن بہت کم ہیں،
कल भी गुफ्तगू करते करते 2 स्लाइड्स रह गई थी, तो मैं कोशिश करता हूं कि कुछ हम इसे कवर करें। आगे हम बात करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट। इकोनॉमी पे इसके क्या असरात मुरतब होते हैं। एक टर्म है इकोनॉमी में MEC, इंटरेस्ट के नुकसान क्या है। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। आप बतौर इन्वेस्टर इसका जायजा लीजिए कि आप अपनी दौलत किसी कारोबार में लगाना चाहते हैं, आप देखेंगे कि उसके अगेंस्ट आपको कितने पैसे इजाफी मिलते हैं, लेकिन उसके लिए बुनियाद क्या है। ये जब आप पैसे कारोबार में लगाते हैं और उसके अगेंस्ट आपको जो प्रॉफिट मिलता है, उसे इकोनॉमिक्स में रिप्रेजेंट किया जाता है MEC से, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। उसकी बुनियाद है इंटरेस्ट रेट। इस बात पर गौर कीजिएगा। इकोनॉमी पे इसका इफेक्ट क्या है इंटरेस्ट का। यानी बैंक फर्ज करें आपको दे रहा है 18% इंटरेस्ट, आप तब तक अपना पैसा प्राइवेट सेक्टर्स में लगाएंगे, किसी बिजनेस में लगाएंगे, किसी को देंगे जिसके अगेंस्ट आप इजाफी पैसे लेना चाहते हैं, जब तक आपका MEC रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा हो। मसलन आप मुझे कहते हैं कि जनाब आप अपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कीजिए, यहां जमीन खरीद लीजिए, 1 साल के बाद इसकी कीमत इतनी बढ़ जाएगी। फर्ज कीजिए आप कहते हैं अगर आप 1 लाख रुपए की कोई चीज खरीदते हैं तो वो जब 1 साल बाद आप बेचेंगे तो वो 1,05,000 की बिकेगी। तो सबसे पहले मैं देखूंगा बैंक को कि बैंक मुझे 1 साल के बाद कितना देगा। बैंक फर्ज करें चाहता है कि बैंक देता है आपको 18% या 15%, जबकि MEC जिसे मैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कह रहा हूं वो मुझे मिल रही है 5%। तो आप बताइए मैं पैसे वहां लगाऊंगा या बैंक में रखूंगा। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मसाइल हैं इकोनॉमिक्स के, जिन्हें मैं बड़े सादा अल्फाज में आपको समाप्त कर रहा हूं। अगर किसी जगह पैसा इन्वेस्ट करने से मुझे 5% मुनाफा हो और दूसरी तरफ बैंक मुझे दे रहा हो 15%, तो आप बताइए मैं बैंक में रखूंगा या वो कारोबार करूंगा। जी बैंक ही में रखेंगे। तब तक पैसा तिजारत में इन्वेस्ट होगा जब तक MEC इंटरेस्ट रेट से ज्यादा हो या एटलीस्ट उसके एट पार होगा। यानी अगर फर्ज करें मुझे तिजारत में 16% प्रॉफिट आ रहा हो तो मैं बैंक में पैसा नहीं रखूंगा। अगर मेरा प्रॉफिट सिक्योर्ड है, गारंटीड है, तो मैं वहां खर्च करूंगा, वहां इन्वेस्ट करूंगा। तब तक करता रहूंगा जब तक वहां से MEC 15% के एट पार हो। और अगर फर्ज करें MEC 14% रह जाए और इंटरेस्ट रेट हो 15%, तो मैं कभी पैसा वहां इन्वेस्ट नहीं करूंगा, पैसा बैंक में रखूंगा। जानते हैं इसका नतीजा क्या है? इसका नतीजा यह है कि फर्ज कीजिए अगर इंटरेस्ट को जीरो कर दिया जाए, इंटरेस्ट रेट को जीरो कर दिया जाए, तो सारी की सारी दौलत इन्वेस्ट होगी तिजारत। सारी की सारी दौलत तिजारत में इन्वेस्ट होगी। ये इंटरेस्ट रेट बहुत सी दौलत को तिजारत में इन्वेस्ट होने से रोकता है। इसलिए कि आप MEC को देखते हैं, उसका कंपैरिजन करते हैं इंटरेस्ट रेट से, उससे क्या नतीजा निकलता है। अगर फर्ज कीजिए इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ा दिया जाए, जिसे टेम्परेरली
کارپوریٹ سیکٹر بڑھاتا ہے، اور اس کے لیے ایک ٹرم ہے اکنامکس میں، بزنس سائیکلز پیدا کیے جاتے ہیں، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ وہ پیسہ آپ یقیناً کوشش کریں گے کہ آپ بینک میں رکھیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ سارے کا سارا پیسہ تجارت سے نکل کے بینکس میں جائے۔ پہلا نقصان یہ ہوگا کہ ان امپلائمنٹ پیدا ہوگا، وہ افراد جو تجارت سے کما رہے تھے، جو خدمت پیش کر رہے تھے، سروسز دے رہے تھے، ان امپلائمنٹ کا شکار ہوں۔ پروڈکشن آف کموڈٹیز، پروڈکشن آف گڈس، وہ زوال پذیر ہوگا۔ تجارت نہیں ہوگی، پروڈکشن نہیں ہوگی، کموڈٹیز سامنے نہیں آئیں گے، ایفرٹس ختم ہو جائیں گے۔ پہلا نقصان اس کا یہ ہے، یعنی اکنامکس میں اکانومی پر، خود اکانومی پر انٹرسٹ کا یہ نقصان واضح ہے۔ اور اگر ہم بات کریں سوسائٹی کی، انٹرسٹ اینڈ پرائز، نیکسٹ اس پہ بات کرتے ہیں، انٹرسٹ اینڈ پرائز پہ۔ انٹرسٹ کا یعنی سود کا پرائز پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ انٹرسٹ کا کام ہے پرائز کو بڑھانا، جتنی ہونی چاہیے اسے بڑھانا۔ بڑھتی کیسے ہے؟ کہ ایک کسان جب ایک زمین میں بیج بوتا ہے تو سب سے پہلے اسے بیج لینے کے لیے پیسہ لینا پڑتا ہے بطور قرض۔ قرض جب لیتا ہے تو اس پہ اسے ایک خاص انٹرسٹ ریٹ کے مطابق اسے بڑھا کے اضافی پیسہ واپس دینا پڑتا ہے۔ جب اسے 1,00,000 روپے پہ 15,000 یا 20,000 روپے اضافی دینا پڑتے ہیں تو وہ 15-20 ہزار روپے کی قیمت وہ شامل کرتا ہے بیج۔ فرض کیجئے وہ کاٹن کی فصل اگاتا ہے تو وہ بیج بونے کے موقع پر جتنا لون لیا گیا ہے اس کی پرائز کو شامل کرے گا۔ پھر جب کاٹن بنے گی، اس سے یارن بنے گا، اس پروسیس کے لیے پھر وہ لون لیتا ہے تو جتنا انٹرسٹ وہ دے گا اسے بھی اس کی پرائز میں شامل کرے گا۔ جب کلاتھ بنے گا اس کے لیے بھی جتنا لون لے گا اس کے انٹرسٹ کو اس کی پرائز میں شامل کرے گا۔ اور جب ایک فنشڈ گڈ مارکیٹ میں آئے گا تو ریزلٹ اس کا یہ ہوگا کہ اس کی پرائز بہت زیادہ بڑھ چکی ہوگی اس انٹرسٹ کی وجہ سے۔ اور یہ ایک متفقن علیہ قانون ہے اکنامکس کا کہ جب پرائز بہت زیادہ بڑھتی ہے تو پھر انفلیشن ہوتی ہے، پھر افراط زر ہوتا ہے، جیسے آج کل ہمارے ملک میں موجود ہے، بلکہ پوری دنیا میں موجود ہے۔ پھر افراط زر ہوتا ہے، تو یہ اس کا اثر ہے اکانومی پر، اور یہ اس کا اثر ہے پرائز پر۔ انٹرسٹ اینڈ ایفیشنسی، اس پہ میں کچھ بات پہلے کر چکا ہوں اور اب اس پہ بات کو مندرج کرتے ہیں کل انشاءاللہ۔ پچھلے لیکچرز میں سے بھی 2 سلائیڈز رہ گئی ہیں اور آج تو میرا خیال ہے 5-6 رہ گئی۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بریف، ہم آپ کے شکر گزار بھی ہیں ایسے موضوعات پہ سننے کے لیے آپ تشریف لاتے ہیں۔ محمد و آل محمد آپ کو جزا عطا فرمائے۔ انٹرسٹ کا براہ راست اثر انسان کی ایفیشنسی، یعنی ہر وہ شخص جو سودی کاروبار، سودی لین دین کرتا ہے، اس کی ایفیشنسی وہ نہیں رہتی جو ہونی چاہیے، وہ ڈپریشن کا شکار رہتا ہے، وہ پریشان رہتا ہے۔ اسلام ایسی تجارت نہیں چاہتا جو آپ کو سست کرے، اسلام ایسا بزنس نہیں چاہتا جو آپ کو کاہل کرے، اسلام ایسا نظام تجارت نہیں چاہتا جو آپ کو فارغ بیٹھنے پر مجبور کرے۔
انٹرسٹ بیسڈ اکانومی جتنی ہے وہ صرف اور صرف آپ اپنے آفس میں اپنے چیئر پہ بیٹھ کے وہ سارے کا سارا کاروبار کر سکتے ہیں. اسلام روکتا ہے ایسے کاروبار سے جس میں کموڈٹیز آپ کے سامنے نہ ہوں، جس میں ٹینجیبل فارم میں چیزیں جن کا آپ لین دین کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے نہ ہوں. آج پوری دنیا میں جو بزنس ہو رہا ہے آئل کا، گولڈ کا، وہ گولڈ کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا اور اس کا لین دین ہوتا رہتا ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام کہتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی دکان کسی سے بطور کرایہ لی ہے تو آپ اسے بڑھا کے زیادہ کرائے پہ کسی اور کو نہیں دے سکتے جب تک آپ خود اس میں کوئی ایسی ویلیو ایڈ نہ کریں، جب تک آپ خود کوئی اس کے لیے ایسی ایفرٹ نہ کریں جس سے اس کی قیمت بڑھے. اسلام کہتا ہے کہ اگر زمین، الارض للہ، ساری کی ساری زمین اللہ کی ہے، اور محمد و آل محمد فرماتے کہ ہر وہ زمین جو بیکار پڑی ہوئی ہے اس پہ جو شخص محنت کرے وہ زمین اسی کی. اور زمین خریدنے کے بعد اس پہ محنت کیے بغیر زیادہ پیسوں سے فروخت کرنے کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا. دیکھیے اسلام کا جو پرنسپل ہے، اسلام کا جو قانون اور ضابطہ ہے وہ بڑا واضح ہے. اسلام آپ کو سست نہیں دیکھنا چاہتا. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ کاہل ہوں. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ بیکار بیٹھے رہیں. اسلام چاہتا ہے کہ جتنی انرجی، جتنی کیپیسٹی آپ کو عطا کی گئی ہے وہ ساری کی ساری مفاد عامہ کے لیے صرف. اور اسی پہ آج کی حد تک میں بات کو تمام کرتا ہوں کہ محمد و اہل بیت محمد کا گھرانہ کل میں نے ایک بات کی تھی کہ آل محمد کے مکتب سے یہ بات آئی ہے اور آل محمد نے یہ فرمایا کہ جب تم کوئی چیز بیچو، ہمارے ہاں معاشرے میں یہی ہے کہ ایک چیز کی ایک پرائس مقرر کی جاتی ہے، وہ مزدور لے تو بھی پرائس وہی ہے، وہ مل اونر لے تو بھی پرائس وہی ہے. لیکن آل محمد کا فرمان یہ ہے کہ جب تم کوئی چیز بیچو تو اس کی دو قیمتیں مقرر کرو. غریب کے لیے الگ قیمت ہو اور امیر کے لیے الگ قیمت. سرکار صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے گھر میں کچھ اجناس پڑی اور اچانک مارکیٹ سے جنس غائب ہو جاتی ہے. اس پہ بھی کل بات ہوئی تھی ہورڈنگ آف اسینشل گڈس پہ، کہ وہ چیزیں جو انسان کی ضروریات ہیں انہیں ذخیرہ کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتی. تو جو ذخیرہ کرنے والے ہیں انہوں نے مارکیٹ سے وہ ساری اجناس غائب کر کے ذخیرہ کر لی. تو امام کے غلام نے آ کے بتایا کہ فرزند رسول بازار میں اس وقت جنس میسر نہیں ہے. تو امام نے فرمایا یہ بتاؤ کہ ہمارے پاس اپنے کھانے کے لیے جنس کتنی موجود ہے. تو اس نے ساری کیلکولیشن لا کے امام کے سامنے رکھی کہ مولا کی. امام نے فرمایا کہ آج کے دن سے، یعنی جتنی غذا ہم آج کھائیں اس سے جتنی زیادہ ہے وہ ساری کی ساری جا کے مارکیٹ میں رکھو اور اس قیمت پہ بیچو جو سب سے غریب انسان خرید سکتا ہے. اب مجھے بتائیے کہ جو لوگ بات کرتے ہیں کہ اسلام کے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے، کوئی ایسا نظام نہیں ہے، میں خلاصہ کر رہا ہوں اور اس کے بعد آج کی حد تک ختم ہوگی کہ اکنامک سسٹم کی اگر بات کرتے ہیں کہ اسلام کے پاس اکنامک سسٹم ہے یا نہیں، تو اکنامک سسٹم ہر وہ سسٹم ہے جو مینجمنٹ آف ویلتھ کرتا ہے، پروڈکشن، ایکسچینج، ڈسٹریبیوشن اور کنزمپشن. آپ پہلے آ کے پوچھئے کہ مکتب آل محمد نے ویلتھ کی پروڈکشن کے حوالے سے کچھ احکامات کیے ہیں، ایکسچینج کے حوالے سے احکامات کیے ہیں، ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے احکامات کیے ہیں، کنزمپشن کے حوالے سے احکامات کیے ہیں. اگر یہ احکامات آپ کو ملتے ہیں، اور کل میں نے یہ کلیم کیا تھا کہ دنیا کے کسی مذہب نے اور دنیا کے کسی سسٹم نے، خواہ وہ اولڈ کیپٹلزم ہے یا ماڈرن کیپٹلزم ہے، کسی سسٹم نے ان فیکٹرز پہ اتنی باریکی سے گفتگو نہیں کی جتنی مسلک آل محمد نے گفتگو کی.
تو ضرورت ہے سمجھنے کی، اس پہ غور کرنے کی اور تھوڑی سی اپروچ ڈیولپ کرنے کی۔ آج کے دور کے تقاضے یہ ہیں، سرکار صادق الفطرت علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنے دور کے ساتھ، اپنے زمانے کے ساتھ نہیں چلے گا، اس کے مذہب میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں۔ تو ان پروگرامز کا مقصد یہی ہے، وہ آڈینس کی وہ تعداد ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن ہم امید واسق رکھتے ہیں، جہاں تک ہماری کیپیسٹی ہے، جہاں تک اس ادارے کی مینجمنٹ کی کیپیسٹی ہے، وہ ساری ہم نے سرو کر دی ہے، لیکن ہم چاہتے یہ ہیں کہ یہ تھوڑی سی اپروچ ڈیولپ ہو اور دنیا کو پتہ چلے کہ مسلک آل محمد کا تعلق صرف فضائل و مصائب سے ہی نہیں ہے، بلکہ دنیا کے ہر شعبے پر یہ مذہب غالب ہے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ مولا نے اگر توفیق بخشی اور اسی طرح لوگوں نے بھی ان موضوعات کو اہم سمجھا، تو بہت سارے سبجیکٹس ہیں، بہت سارے موضوعات ہیں جن میں بات ہونا ضروری ہے۔ اس جملے پہ میں اس بات کو ختم کر رہا ہوں کہ مکتب آل محمد نے ویلتھ کے حوالے سے جتنے بھی فیکٹرز ہیں ان پہ ڈیٹیل سے بات کی، اتنی باریکی سے کسی نظام نے بات کی۔ جتنے فیکٹرز آف پروڈکشن ہیں ان کے حوالے سے کسی نے اتنی باریکی سے بات نہیں کی جتنی باریکی سے مسلک آل محمد۔ کل ایک مجھے ایس ایم ایس آیا تھا کہ آپ گفتگو کے اختتام پر کوشچن اینڈ آنسر کا بھی سیشن رکھیں، تو وقت تو بہت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن اگر سامعین میں سے کوئی محسوس کرتا ہو کہ انٹرسٹ کے حوالے سے، ربا کے حوالے سے اس کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ بے شک کر سکتا ہے۔ آپ میرا خیال آج ہی تشریف لائیں، اس سے پہلے بھی آئے؟ اچھا، یہ پہلے لیکچر میں نے گزارش کی تھی کہ یہ سسٹم کی بنیادی طور پہ سسٹم کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ اسلام کا یہ جو نظام اقتصاد ہے یہ دنیا میں کہاں رائج ہے، وہ کون سا ملک ہے جہاں یہ رائج ہے، اور وہاں پہ یہ سارے مسائل ہیں یا نہیں۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اسلام ایک ایسے سسٹم کی بات نہیں کرتا جس کا خیال ہے کہ اگر آپ نے ایک اسکول بنایا ہے یا دکان بنائی ہے تو آپ پوچھیں مذہب سے کہ کون سی کتاب میں کھولوں جس میں لکھا ہوا ہو کہ دکان کتنی چوڑی اور کتنی لمبی ہونی چاہیے اور کون سی پروڈکٹس ہونی چاہیے اور میں کتنے بجے دکان پہ جاؤں گا اور کتنے بجے آؤں گا اور کھانا کہاں سے کھاؤں گا اور لیبر کیا ہوگی۔ اسلام اس پہ بات نہیں کرتا، اس پہ بات کی بھی نہیں جا سکتی اگر کوئی سسٹم، کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سسٹم ایسا ہے جس کا تعلق ایسے فیکٹر سے ہے جو کانسٹنٹ نہیں ہے۔ یہ کسی مشین کے بارے میں بنایا گیا، وضع کیا گیا سسٹم نہیں ہے، یہ انسان کے بارے میں سسٹم ہے، اور انسان میں مسلسل ارتقاء، تبدیلی، ترمیم ہوتی ہے۔ کبھی بھی انسان کے حوالے سے کوئی دنیا میں آپ نظام نہیں بتا سکتے، کوئی ایک نظام آپ بتا دیجیے جو دنیا میں بحیثیت نظام آج سے 20 سال پہلے کسی نے انٹروڈیوس کروایا ہو اور آج بھی وہ ایز اٹ از موجود۔ اسلام ایسے سسٹم کے بارے میں بات نہیں کرتا جسے ہم سسٹم سمجھے ہوئے۔ اسلام ٹاکس اباؤٹ سم پرائمری ڈائریکٹیوز ریگارڈنگ دی اکنامک اسپیر۔ اسلام آپ کو وہ قوانین دیتا ہے جن کی بنیاد پر آپ اپنے وقت کے مطابق، اپنے حالات کے مطابق، اپنے معاشرے، اپنے سرکمسٹانسز، اپنے کلچر کے مطابق ان ڈونٹس کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ نظام وضع کر سکتے ہیں۔ تو ایسا نظام نہ کہیں پایا جاتا ہے، بلکہ کوئی نظام بھی نہیں پایا جاتا۔ آپ مجھے دنیا کا کوئی، آپ مجھے بتائیے جو نظام کارل مارکس نے دیا تھا وہ نظام کہاں پایا جاتا ہے؟ جائیے بینکر سے پوچھیے، بینکر سے سوال کیجئے کہ یہ جو سسٹم آج رائج ہے یہ وہ سسٹم ہے جو کارل مارکس نے دیا تھا؟ نہیں، یہ ان کا اپنا وضع کردہ سسٹم ہے، لیکن ان باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے ہے جو کارل مارکس نے دی تھی۔
इसी तरह दुनिया का कोई भी निज़ाम हो, जैसे मैंने बात की थी पॉलिटिकल सिस्टम की, पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ भी है, इंडिया में भी है, अमेरिका में भी है, दीगर ममालिक में भी है, लेकिन हर मुल्क का अपने सर्कमस्टांसिस के मुताबिक उसमें बहुत सारी चीज़ें तब्दील हैं। कहा उसे एक पॉलिटिकल सिस्टम ही जाता है, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि इस मुल्क में क्या तरीक़ाकार होगा हुकूमत करने का, कितने वज़रा होंगे, इलेक्शंस कैसे होंगे, इलेक्शंस पे पैसे कितने खर्च होंगे, बजट कितना बनेगा, कैसे बनेगा, इसका ताल्लुक इससे नहीं है। सिस्टम का ताल्लुक है बुनियाद से। बुनियादी तौर पे कुछ ऐसे कवानीन हैं जिनका ताल्लुक पॉलिटिक्स से है, उन कवानीन के अंदर रहते हुए आप सिस्टम बनाएं। मैंने अर्ज़ किया था, कल बताया था कि 1985 से ईरान ने अपने तमाम बैंक्स में इंटरेस्ट को मना कर दिया, 1985, और वहाँ पे इकॉनमी, आप कंपैरिजन देख लें, मैं आखिरी दिन इंशाल्लाह कंपैरिजन पेश करूँगा कि हमारी इकॉनमी ईरान और अमेरिका की इकॉनमी में जो कंपैरेटिव स्टडी है वो मैं आपके सामने पेश करूँगा। कोई फ़र्क महसूस नहीं होता, ईरान कोई दुनिया से निकल नहीं गया, उन्होंने अपनी इकॉनमी को इंटरेस्ट से पाक किया। ये अलग बात है कि अभी वो उस मरहले से गुजर रहे हैं कि मुकम्मल तौर पे उसे नहीं कर सके, लेकिन जहाँ तक मुमकिन है वो उन्होंने की। खुद अमेरिका, जिनकी सारी की सारी इकॉनमी ही इंटरेस्ट बेस्ड है, वहाँ पे जाके देख लीजिए, पॉवर्टी देख लीजिए, वहाँ की जीडीपी देख लीजिए, वहाँ के आप हालात देख लीजिए, वहाँ के डेट्स, तो सारा डाटा आपको मिल जाएगा। और इसका तो सवाल है, हाँ, रेंट का मोहतरम ये है, मैंने बताया कि इस्लाम में अगर आप एक दुकान लेते हैं किराए पर और उसे किसी दूसरे को 1 साल के लिए किराए पे देते हैं इजाफी किराए के साथ, तो इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता जब तक आपने कोई दुकान में कोई ऐसा काम ना किया हो जिसे दुकान की वैल्यू हो। डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं। अगर आपने दुकान ली है, फर्ज करें आपने 10,000 में दुकान ली है, अगर आप 11,000 में उसे देते हैं तो उससे मुराद अगर आपकी ये है कि 1 साल बाद जो 10,000 है वो डिवैल्यू होगा, तो उसकी कंपनसेशन के तौर पे वो आप ले सकते हैं, उसे इजाफी नहीं ले सकते जब तक आपने खुद कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा काम उस दुकान में न किया हो जिससे उसकी वैल्यू हो। इसके लिए मैं कल इंशाल्लाह तो पैटर्न भी आपके सामने पेश करूंगा कि अगर हम इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी से निकलना चाहते हैं तो हमारे पास हल क्या है। देखिए, ये बड़ी वाज़ेह बात है, मैंने फरमान आपको सुनाया है, आकिलुर रिबा व मुकिलुहु व कातिबुहु व शाहिदुहु, इंटरेस्ट लेने वाला, देने वाला, उसे लिखने वाला और उसका गवाह, फी है सवा, वो सब के सब अल्लाह के नज़दीक एक जैसे हैं, वहुम कफ़ारुन असीम। बात मोहतरम ये है कि हम एक ऐसे मुआशरे में फंस चुके हैं, हमारे गिर्द एक ऐसा खौल बनाया गया है जिसका हमें खुद ही इल्म नहीं। तो इसी के लिए इन प्रोग्राम्स का मकसद यही था कि कुछ अवेयरनेस पैदा हो, क्योंकि लोग ये समझे हुए हैं कि जैसे इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी से हम किसी सूरत में निकल ही नहीं सकते, ऐसी कोई बात नहीं। इंशाल्लाह हम कल बात करेंगे कि अगर हम इस सिस्टम से निकलते हैं तो हमारे पास कौन कौन से हल हैं, फिर आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा। आप उसको अडॉप्ट करके देखिए, फिर नताइज आपके सामने। सिर्फ थेरीज की बात करते रहेंगे तो उससे कोई नतीजा नहीं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। परवरदिगार आलम मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद का सदका जितने सामीन इस बस में तशरीफ लाए हैं, परवरदिगार उनकी दिली हाजात को अपनी बात कबूल फरमा। परवरदिगार आलम तेरी बारगाह में दस्त दुआ है, आज के दौर में पूरा शोक दौर है,
مالک جہاں تک ہماری استطاعت ہے ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم مذہب آل محمد کی بہتر انداز سے مکمل کر سکیں۔ پروردگار عالم محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری نوجوان نسل کو بے راہ روی سے محفوظ و محفوظ فرما۔ پروردگار عالم تمام مومنین کو حلال و طیب اور پاکیزہ رزق عطا فرما۔ پروردگار عالم محمد و اہل بیت محمد کو ذریعہ کا واسطہ جو مومنین تجارت کرتے ہیں پروردگار ان کی تجارت کو نفع بخش کرنا۔ پروردگار عالم واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا اس امام بارگاہ کی بنیاد رکھنے والے جناب قدس سید فیاض بخاری صاحب، پروردگار درجات بلند فرما، قرب آل محمد کی جگہ پر فرما، اور جناب واجب الاحترام جناب طاہر بخاری صاحب کی قدم یا توفیقات میں مدد فرما۔ پروردگار عالم انہیں توفیق دیتا رہے کہ ایسے اور بھی ٹاپکس کے حوالے سے ایسے پروگرامز کا اہتمام کرتے رہیں، اور میں دعا گو ہوں ان سامعین کے لیے جو وقت نکال کے ایسے موضوعات کے لیے تشریف لائے ہیں۔ پروردگار عالم ان کا یہ آنا، ان کا یہ بیٹھنا، ان کا یہ سوچنا، غور کرنا اپنی بارگاہ میں بطور عبادت قبول منظور فرما۔ اور میں آپ سے استدعا کرتا ہوں کہ آپ بارگاہ توحید میں میرے لیے بھی دعا فرمائیں کہ پروردگار میری زبان کو ہمیشہ مبالغے سے، مبالغے سے اور باطل سے محفوظ محفوظ رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ الارض تطوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ وصل علی محمد وآل محمد